السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ سورہ بقرہ تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہماری 85 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں، یعنی 85۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 86، 87 اور 88 یعنی آیت نمبر 86، 87، 88 یہ 3 آیتیں سیکھیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ۔ اولئک، لام کے اوپر بڑا مد ہے تو اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اور 4 سے 5 الف جو میں آپ کو ہر بار بتاتا ہوں 3، 4، 5 الف کی برابر کھینچنا ہے، اس کو میں آپ کو ایک بار پھر ریوائز کرا دوں۔ یہ میں نے آپ کو قاعدے میں بتایا تو ہے۔ یہ الف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم کھڑا زبر کو کھینچتے ہیں نا، با کھڑا زبر با، یہ اتنا جو ہم نے کھینچا ہے یہ 1 الف کے برابر کہلاتا ہے۔ اب اس کو 4 گنا کر دو، 5 گنا کر دو تو یہ 4 اور 5 الف کے برابر ہو جاتا ہے اتنا۔ اب مثال کے طور پر ہم نے پڑھا با کھڑا زبر با، یہ اتنا 1 الف کے برابر ہو گیا۔ اب ہمیں 4 سے 5 الف کے برابر کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ با کھڑا زبر با، یہ اس طریقے سے۔ تو یہ جو زیادہ ہم کھینچ رہے ہیں یہ الف کے برابر کہلاتا ہے۔ تو چلیے اس چیز کو سمجھ لیجئے اور سمجھ کر کے اس کا استعمال کیجئے۔ نشتروا، را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور واو کو ڈائریکٹ لام کے اندر ملانا ہے، اور بیچ میں جو 2 الف ہیں ان کو نہیں پڑھنا ہے۔ بالآخرہ، را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور ہم نے گولتا پر وقف کیا ہے، اور جب گولتا پر وقف کرتے ہیں تو گولتا ہا بن جاتی ہے، اس لیے ہم نے کیا پڑھا ہے اس کو؟ آخرہ۔ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یخفف، خا کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، عنہم، نون کے اندر اخفا نہیں کرنا ہے بلکہ صاف صاف پڑھنا ہے، عن اس طریقے سے نہیں کرنا ہے۔ ولا هم ينصرون، یہاں نون کے اندر اخفا کریں گے اس لیے کہ نون کے بعد میں صاد آ رہا ہے اور یہ صاد اخفا کے حروف میں سے ہے، تو اب کیا کریں گے؟ یہاں پر اخفا کریں گے، یوں اس طریقے سے تھوڑا سا ناک میں آواز کو گھمائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ وَلَقَدْ، قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، آتَيْنَا، اس کو اتینا نہیں پڑھنا ہے۔ میں نے بہت سارے سے سنا ہے لوگوں سے اس کو اتینا پڑھتے ہیں، حالانکہ یہاں پر حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور جب حمزہ پہ کھڑا زبر ہوتا ہے تو اس کو کھینچتے ہیں، اور جب کھینچیں گے تو تھوڑا سا ساؤنڈ ہمارا بڑھے گا اس میں۔ کیسے؟ آ نہیں ہوگا، اتئی نہیں ہوگا بلکہ آتئی ہوگا۔ وقفینا، قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور نون کو یہاں پر بھی کھینچنا ہے۔ یہ سارے وہ پوائنٹ بتا رہا ہوں جو ہمارے یہاں پر غلطی کرتے ہیں لوگ۔ من بعدہ، نون ساکن کے بعد میں با ہے، اور جب بھی کبھی نون ساکن کے بعد میں با آتا ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا اس بات کو، تو وہاں پر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے اوپر، با کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ نون جو بن رہا ہے نا، یہ نون ساکن، یہ نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یہ اب میم پڑھا جائے گا، جو یہ چھوٹا سا میم بن رہا ہے۔ اب اگر ہم اس کی ہجے کریں گے تو کیسے کریں گے؟ میم میم زیر میم، اس طریقے سے کریں گے، من نہیں پڑھیں گے بلکہ مم پڑھیں گے، اور غنہ بھی کریں گے ساتھ ساتھ۔ بالرسل، را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، اور میں نے لفظ کو کیا پڑھا ہے؟ رسول پڑھا ہے، رسول نہیں پڑھا ہے۔ سارے ایکسپیرینس اور سارے تجربے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ ہمارے پاس پڑھنے والے اسی طریقے سے پڑھتے ہیں رسول، اور ان کو بہت زیادہ پریکٹس کرانے کے بعد بھی رسول بڑی مشکل سے نکل پاتا ہے۔ یہ تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کو گھر بیٹھے یہ چیزیں مل رہی ہیں، ورنہ لوگ بڑے پریشان ہو کر کے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اللہ کا احسان مانیے کہ اللہ نے آپ تک ایک کلاس پہنچائی ہے جس کے ذریعے سے آپ سبق کو سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر کیا پڑھیں گے آپ؟ رسول، اس کی پریکٹس کیجئے گا، ہے نا۔
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. عیسی ابن با میں دیکھیے قلقلہ کرنا ہے، ہلکا سا آواز کو ڈبل کرنا ہے. عیسب سب اس طریقے سے، کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے. مریم را میں نہیں کرنا ہے، را کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو را کو منہ بھر کے پڑھیں گے. بروح القدس، برو میں را کو کھینچیں گے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے اس کو را کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے. بروح نہیں پڑھنا ہے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. جَاءَكُمْ یہ بڑا مد ہے اور اس قاعدے کا نام مد متصل ہے، اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد میں یعنی الف مدہ کے بعد میں حمزہ اسی ورڈ کے اندر ہے، اسی کلمے کے اندر ہے جس میں حمزہ ہے. تو یہاں پر ایسا اگر پایا جاتا ہے کہیں پر تو وہاں پر بڑا مد بنا ہوا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. رسول یہاں پر بھی دیکھیے، ابھی میں نے آپ کو سمجھایا نا، تنوین یا نون ساکن کے بعد میں با آتا ہے تو وہاں پر چھوٹا میم بنا ہوا ہوتا ہے، میم پڑھیں گے اور ساتھ میں غنہ کریں گے. لا تہوا، لتہوا نہیں پڑھنا ہے، لا تہوا. واو کے اوپر بڑا مد ہے، اس کو تھوڑا سا اور زیادہ کھینچیں گے، لا کو کم کھینچیں گے. لا تہوا اس طریقے سے. انفس یہاں پر نون ساکن کے بعد میں فا ہے. یہ قاعدہ میں نے آپ کو کل کی، پرسوں کی اور اس سے پہلی ویڈیو میں روزانہ سمجھا رہا ہوں. اس قاعدے کا نام اخفا ہے. اور جب بھی کبھی نون ساکن کے بعد میں اخفا کے جو 15 حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک حرف اگر آ جاتا ہے تو وہاں پر تھوڑا سا آواز کو ناک میں روک کر کے پڑھتے ہیں. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ. قاف کے اوپر تنوین ہے، قاف کو منہ بھر کے بھی پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ اخفا بھی کرنا ہے، اس لیے کہ تنوین کے بعد میں کاف آ رہا ہے. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ یہاں بھی سے وہی قاعدہ ہے، فریقاً کے اندر تنوین کے بعد میں تا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے. اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے، اور جب قلقلہ کے جو 5 حروف ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر جزم آ جاتا ہے تو پھر اس میں قلقلہ کرتے ہیں، یعنی ہلکا سا آواز کو ڈبل کرتے ہیں. تقو، تقو اس طریقے سے. تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف. غین کو منہ بھر کے پڑھنا ہے غلف کے اندر. اور ہم نے دیکھیے یہاں پر تنوین پر وقف کیا ہے، اور تنوین پر وقف کرتے ہیں تو جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں اس کو ساکن کر دیتے ہیں. اب یہاں پر فا ہے اور فا کے اوپر تنوین ہے، تو وقف کہاں پر ہو رہا ہے؟ فا پر ہو رہا ہے. تو اس تنوین کو ختم کر کے فا کے اوپر جزم لگا دیں گے، اس کو پڑھیں گے غلف. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. لعنهم اللہ، اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، ملا اس طریقے سے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اور جب بھی کبھی اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہوتا ہے تو اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں. بکفرہم را کو باریک کر کے پڑھنا ہے، کفر ہی نہیں کرنا ہے بلکہ کفری، ری باریک کیوں؟ اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے. فقلیلا قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے. لم تنوین کے بعد میں میم آ رہا ہے، یہ ادغام کا قاعدہ کہلاتا ہے، یہاں پر غنہ کرنا ہوتا ہے تو غنہ کریں گے. فقلیلا ما یؤمنون. یو کے اندر دیکھیے حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکن کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو کس طریقے سے بتایا ہے، یؤمنون. اسی طریقے سے پریکٹس کیجیے گا آپ اس کی، ٹھیک ہے. تو تجوید کے کچھ پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو بتائے، ان پوائنٹ کا، ان چیزوں کا خیال رکھیے اور ان کو اچھے سے یاد کرنے کی کوشش کیجیے. بہترین قرآن پڑھنا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. اور چلیے اب پڑھنا کیسے ہے فائنلی وہ دیکھ لیتے ہیں. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ جی آپ کی 3 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں اور آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ امید ہے کہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کریم کی برکات سے ہم تمام لوگ فیضیاب ہوتے رہیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔